عوام ٹی وی کے ناظرین ذرا دل تھام کر ویڈیوز دیکھنا، آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق دکھائیں گے جو آج تک اپنے نہیں دیکھے ہوں گے۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا مطلب موت کو آواز دینا ہوتا ہے۔ چند روز میں پھر بڑے حادثات سمندر میں پیش آ گئے ہیں۔ ایک ویڈیو بھی ہمیں موصول ہوئی ہے جس میں سمندر میں ڈوبتے ہوئے لوگ زندگی کی بھیک مانگتے رہے مگر کوسٹ گارڈز ان کو پیچھے دھکیلتا رہا۔ ایک بات سمجھ جائیں، یورپ نے یہ بات سوچ لی ہے، کسی کو غیر قانونی طریقے سے داخل نہیں ہونے دینا، چاہے سمندر میں ہی کیوں نہ ڈبونا پڑے۔ غیر قانونی تارکین وطن سے بھری ایک کشتی کو اگ لگا دی گئی۔ ایک کشتی وزن برداشت نہ کر پائی اور ڈوبنے لگی مگر کوسٹ گارڈز نے لوگوں کو بچا لیا۔ سینکڑوں پاکستانی پھر لیبیا میں پکڑے گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں لیبیا سے غیر قانونی طریقہ سے 200 تارکین وطن کو لے کر اٹلی جانے والی کشتی کو مالٹا کے قریب مشکل حالات کا سامنا۔ کشتی میں ایندھن ختم ہونے پر کشتی میں سوار افراد نے مالٹا کوسٹ گارڈز ایمرجنسی نمبر پر ایمرجنسی کال کر دی۔ مالٹا اور لیبیا کوسٹ گارڈز نے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تارکین وطن میں پاکستانی اور مصری باشندے شامل تھے جن کو ایجنٹس نے لاکھوں روپے لے کر غیر قانونی طور پر یورپ بھجوانے کے لیے لیبیا پہنچایا تھا۔ یونان میں سینکڑوں پاکستانیوں کی سمندر میں ڈوب کر جان بحق ہونے کے بعد بھی میرے پاکستانی باز نہیں آ رہے اور ایجنٹس مسلسل دھوکہ دہی سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ چند روز پہلے رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق اسپین جانے والی 3 کشتیاں سمندر میں بے رحم لہروں کی نظر ہو کر لاپتہ ہو گئیں۔ تینوں کشتیوں میں 300 افراد غیر قانونی طور پر یورپ جا رہے تھے۔ مغربی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے کے لیے سینیگال سے نکلنے والی 2 کشتیاں 15 روز سے لاپتہ ہیں، جن میں سے ایک تقریباً میں 65 افراد اور دوسری کشتی میں 50 سے 60 افراد سوار تھے۔ خبر رساں ایجنسی کا مزید کہنا تھا کہ تیسری کشتی 27 جون کو سینیگال سے روانہ ہوئی تھی جس میں تقریباً 200 تارکین وطن سوار تھے۔ ان افراد کے کشتیوں میں بیٹھنے کے بعد سے ان کا اپنے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تینوں کشتیاں سینیگال کے جنوب میں کیفونٹائن سے روانہ ہوئیں جو کینری جزائر میں سے ایک ٹینیراف سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ تارکین وطن کا تعلق پاکستان اور دیگر ممالک سے بتایا جاتا ہے۔ دوسری جانب لیبیا کی جیلوں میں اب بھی 20,000 پاکستانی قید ہیں۔ ایجنٹس نے ان پاکستانیوں سے لاکھوں روپے لے کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ حالات عوام ٹی وی کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کیسے حالات میں میرے وطن کے نوجوان موت کی وادی میں جا رہے ہیں۔ پاکستانیوں، آج سے یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ ڈنکی نہیں لگانی، صرف قانونی طریقے سے بیرون ممالک جانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سب یہ ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ کیا غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سمندر پار کرنا اتنا آسان ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اب یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، خاص طور پر جو یونان ہے اور اس کے جو ملحقہ ممالک ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو بھی یورپ داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ کوسٹ گارڈ جو ہے وہ جو تارکین وطن ہیں جو ڈوب رہے ہیں ان کو بچانے کی بجائے جو وہ ڈنڈے کے ساتھ ان کو جو وہ پیچھے کر رہا ہے۔ اور یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کو یونان کے علاقے میں ہی دوسرے ممالک کی جو کوسٹ گارڈز تھیں، انہوں نے جب ان کو ریسکیو کیا تو انہوں نے یہ ساری ویڈیو جو ہے وہ ان کوسٹ گارڈ کو دے دی۔ بی بی سی کی رپورٹ جو کل شائع ہوا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یونان، اٹلی، فرانس، ڈنمارک، ناروے اور جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر سمندری سرحدیں جو ہیں وہ یورپ کے ساتھ لگتی ہیں، وہاں پہ کوسٹ گارڈز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ نے کسی بھی غیر ملکی تارکین وطن کو جو ہے وہ سمندر کے راستے جو ہے وہ یا خشکی کے راستے اپنے ممالک میں داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ ان کی خفیہ رپورٹ ہے جس کے مطابق آج کل پاکستان اور اس کے علاوہ سیریا، اس کے علاوہ شام یا دوسرے ممالک سے لوگ جو بھی غیر قانونی طور پر بارڈر پار کر کے جو ہے وہاں جانا چاہتے ہیں وہ آج کل مارے جا رہے ہیں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کشتی جو ہے وہ 13 جون کو یونان کے علاقے میں ڈوبی، اور ڈوبنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ڈی این اے پاکستان سے منگوائے گئے اور ان کی جو لاشیں ہیں یہ ان کتبوں میں ڈال کر جو ہے وہ واپس بھیجی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دن پہلے لیبیا کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی تھی، جن میں سوڈان، مصر، پاکستان اور دوسرے ممالک کے لوگ تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کشتی ان میں سے یہ جب ان کو ریسکیو کیا گیا تو وہ کیسے بچے۔